بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم جا رہے ہیں بدر کی طرف۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری بمطابق 8 مارچ 624 عیسوی کو مدینہ سے نکلے تھے اور انہی راستوں پر گامزن تھے۔ آپ کا پہلا قیام مسجد سقیہ کے پاس بیر سقیہ پر آپ نے وضو فرمایا اور وہاں پر نوافل ادا کیے۔ اس کے بعد آپ نے بدر کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ کے ساتھ 313 وہ جانثار تھے جنہوں نے اسلامی تاریخ کا پہلا باب اپنے خون جگر سے رقم کیا تھا۔ انہوں نے تاریخ کو لکھنے کے لیے قلم کا استعمال نہیں بلکہ تلوار کی نوک اور خنجر کی نوک سے اسلامی تاریخ کا انمٹ باب رقم کیا تھا۔ وہ خود تو ان میں سے 14 تو شہید ہو گئے لیکن ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ بدر میں پہنچے اور یہ سامنے مقابر شہدائے بدر ہے۔ اب چلتے ہیں میدان بدر کی طرف جہاں پر حق و باطل کا پہلا معرکہ لڑا گیا۔ یہ آپ کے سامنے وہ میدان کارزار ہے۔ اسی میدان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 نہتے جانثاروں نے اپنے خون جگر سے اسلامی تاریخ کو رقم کیا تھا۔ بقول اقبال کہ وہ 313 نہتے شوق شہادت میں، وہ 313 نہتے شوق شہادت میں، خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں۔ سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے یہ کھلا میدان جو پڑا ہوا ہے، اسی میدان میں حق و باطل کا وہ پہلا معرکہ لڑا گیا۔ ایک طرف 313 نہتے اور ایک طرف 1000 مکہ کے 1000 سورما جن کے پاس 100 گھوڑے اور 170 اونٹ تھے۔ تلواروں کی بہتات تھی، نیزوں کی بہتات تھی، تیر ترکش بھرے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ اور تلواروں کی بھی کمی۔ یہ جو آپ کے سامنے کھجوروں کے تنے نظر آ رہے ہیں، یہ صحابہ اکرام نے صاف کیے تھے۔ جن تنوں پر صحابہ کی تلوار چلی تھی، آج بھی وہ تنے 1400 سال سے اسی میدان کی گواہی دے رہے ہیں، صحابہ کے اسبات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور یہ جو باغ ہے، اس وقت یہ باغ نہیں تھا، یہاں پر ایک کھلا میدان تھا۔ اسی میدان میں مختلف مقامات پر صحابہ اکرام نے اپنے خون جگر سے اسلامی تاریخ کو رقم کیا تھا۔ سامعین گرامی قدر، حضرات صحابہ اکرام میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو کسی کو اپنے حضرت علی کو اپنے بھائی سے، عمر بن خطاب کو اپنے ماموں عاص بن الشام سے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ ولید سے اور ابو بکر صدیق کو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ 2 قومی نظریے کی جنگ تھی۔ سامعین، یہ آپ کے سامنے مسجد عریش کا نقشہ کھل رہا ہے۔ مسجد عریش عین اسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے پوری جنگ کے منظر کو دیکھنے اور اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک چھپر نما ٹیلے پر ایک کمانڈ پوسٹ تیار کی۔ اس کمانڈ پوسٹ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پہرے دار ابو بکر صدیق تھے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی سب سے سخت ترین جنگ اور خوفناک جنگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عریش کے پاس لڑی گئی، اور یہ سب سے خطرناک اور خوفناک جنگ لڑنے والے ابو بکر صدیق تھی۔ بقول سیدنا علی المرتضیٰ حسنین کے بابا کے کہ سب سے سخت جنگ اس لیے کہ کفار کی پوری جماعت اور لشکر حملہ کرتا تھا اور اکیلا ابو بکر مقابلہ کرتا تھا، باقی سب نے اپنے اپنے جوڑ کے ساتھ مقابلہ کیا اور ابو بکر نے پوری جماعت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہیں پر رحمت عالم السلام نے دعا فرمائی تھی جو تاریخ میں رقم ہو گئی، جس کو اقبال نے شاعری میں منون کیا تھا کہ اگر تو نے حق پرستوں کی دل جوئی نہیں، کہ اگر تو نے حق پرستوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ سامعین گرامی قدر، یہیں پر وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں، یہاں پر صحابہ کے قدم لگے ہیں۔ جب آپ یہاں پر کھڑے ہوں تو آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کتنے خوش بخت ہیں کہ آپ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1440 سال قبل کھڑے تھے۔ سامعین گرامی قدر، یہیں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن قیام رہا بدر کی جنگ کا معرکہ لڑنے کے بعد، اور 1 دن جنگ سے پہلے ٹوٹل 4 دن کا قیام تھا۔ یہ آپ کے سامنے جبل ملائکہ کا نقشہ کھلا ہوا ہے۔ یہ ریت کا وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 1000 فرشتوں کا نزول جب ہوا تھا، قرآن کی آیت سورۃ انفال آیت نمبر 9 کے مطابق 1000 فرشتے اسی پہاڑ پر اترے تھے۔ جب اس پہاڑ پر اترے تو فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے، فرشتوں کی ہیبت کی وجہ سے، ہیبت ملائکہ کی وجہ سے یہ پہاڑ ریزہ ہو گیا اور یہ ریت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے پتھر آج بھی، اس کے پتھر صحابہ اکرام کی معاونت فرشتوں کے ذریعے اس کی گواہی دے رہے ہیں۔
اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ریت پورے بدر کے مقام پر، اس پہاڑ کی ہو یا پورے مقام بدر کی ہو، جب بھی یہ ریت اٹھتی ہے جکڑ طوفان اور باد و باران میں تو یہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں کے خون کی برکت ہے کہ یہ ریت سڑک کو کراس نہیں کرتی، اگر آپ کوئی نشانی لگا کے رکھتے ہیں تو اس نشانی ایک لائن کو بھی کراس نہیں کرتی ہے۔ سامعین گرامی قدر، اب آپ کے سامنے یہ مقابر الشہداء کا نقشہ کھلا ہوا ہے۔ یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی دور کے پہلے 14 شہید دفن ہیں، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری صحابہ تھے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے خون کے چھینٹوں سے امت قیامت تک رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جو یہاں پہ دفن ہو گئے لیکن پوری امت کے لیے ایک سبق چھوڑ گئے کہ جنگیں اسلحے اور عددی قوت کی بنیاد پر نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر متزلزل یقین، عقیدت اور اللہ پر توکل اور ایمانی قوت سے لڑی جاتی ہیں۔ یہ اونچا ٹیلہ جو نظر آ رہا ہے، اس اونچے ٹیلے پر اسی پر صحابہ کرام 14 صحابہ کرام اسی پر ابدی نیند سو رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ اسی بدر کا میدان ان کی گواہی دے گا اور اسی ٹیلہ سے اٹھیں گے، مقابر بدر سے، یہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اٹھیں گے۔ اب آخری ایپیسوڈ میں چلتے ہیں اس بدر کے کنواں کی طرف جس کو بدر بن حارث کی طرف منون کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جس کنویں کے گرد خوفناک جنگ لڑی گئی، اور یہاں اسی کنویں کے اردا گرد 70 کفار قتل ہوئے اور اسی کے گرد 70 کفار اسیر ہوئے اور باقی فرار ہو گئے۔ جو مولی گاجر کی طرح کٹے ہوئے تھے ان میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، زمہ بن اسود، عاص بن ہشام، منبہ بن حجاج اور ابو البختری جیسے بڑے بڑے سورما تھے۔ عاص بن ہشام کو حضرت عمر فاروق نے قتل کیا تھا۔ وہ 70 کفار کی لاشوں کو اٹھا کر رحمت عالم کے حکم کے مطابق اس کنویں میں ڈال دیا گیا، اور اس کنویں میں آج بھی وہ سناٹا باقی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کے بعد اسی کنویں پر آ کر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ محمد بن عبداللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔